مفتی صاحب، انجینئر علی مرزا صاحب آج کل توہین رسالت کے مقدمے میں گرفتار ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے۔ جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ اور عمر قید کی سزا کے لیے پھر جج پہ تھانے پہ دباؤ ڈالو۔ جج سزا نہیں سناتا تو اس کو قتل کی دھمکیاں، وکیل اس کو فیور کرتا ہے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کوئی اگر اس کے فیور میں بیان دے تو اس کو قتل کی دھمکیاں کہ گستاخ کا جو ہے یار بھی غدار ہے اور گستاخ کا یار کو بھی قصبی سر قلم کیا جائے گا۔ یہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے نا ایک دن کوئی بھی مولوی باہر نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے پہ الزام لگا کے سب ایک دوسرے کو اندر کر چکے ہوں گے، اور جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو حقیقی گستاخ ہیں وہ لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور سارے مولوی ایک دوسرے پہ الزام لگا کے، سارے مولوی نہ کہیں مذہبی اسکالر، سارے مذہبی اسکالر کہاں ہوں گے؟ اندر۔ بریلویوں کو دیوبندیوں سے چڑھا ہے تو انہوں نے دیوبندیوں کی گستاخانہ عبادتیں نکالی ہوئی ہیں کہ یہ دیوبندی اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھایا، یہ گستاخ، یہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ سارے گستاخ رسول ہیں۔ ان کو ٹھڑک ہے ان سے بھی، جو بریلویوں میں متشدد لوگ ہیں، ہر بریلوی کی بات نہیں کر رہا، جو متشدد ہیں بریلویوں میں معتدل لوگ بھی ہیں، تو امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی ہیں گستاخ رسول ہیں، تو انہوں نے اپنی ٹھڑک پوری کی یہ وہابیوں کو گستاخ رسول قرار دے کے۔ صحیح ہے نا؟ ان کے اس تلوار سے جو حقیقی گستاخ ہیں وہ بچے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں، تو نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول ہے۔ پھر اہل حدیثوں کے خلاف کسی نے ٹھڑک نکالی، ان کی کوئی عبارتیں نکالی، یہ گستاخ رسول ہے، حالانکہ وہ بھی نام تو بہر اللہ رسول کا لیتے ہیں، دعویٰ تو ان کا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ رسول کو فالو کرتے ہیں، تو وہ بھی مذہبی لوگ ہیں۔ بریلویوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ پھر دیوبندیوں نے کچھ عبارتیں نکالی کہ تمہارے والوں نے بھی تو یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ سارے گستاخی کے فتوے مولوی ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں۔ پھر انجینئر علی مرزا صاحب کا ظہور ہوا، جن کو ان کے فینس کہتے ہیں صدی کے مجدد اعظم، یہ مر گئے تو اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوگا، انہوں نے فرقوں کی دکانیں بند کی۔ جتنے گستاخیوں کے فتوے انجینئر علی مرزا نے لگائے دوسروں پہ، وہ سارے ریکارڈ توڑ دیے اس نے۔ اتنے فتوے تو میرا خیال ہے بریلویوں نے کسی پہ نہیں لگائے، اہل حدیثوں نے نہیں لگائے، اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ اشرف علی رسول اللہ گستاخ۔ ہم بیان کر رہے ہیں انجینئر صاحب، وہ خواب کی بات تھی اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ زبان پہ آئی ہے، ان کا مقصد ختم نبوت کا انکار نہیں تھا، لیکن نہیں، نہ انجینئر مانے نہ اس کے فین مانے، کہہ رہے نہیں یہ دیوبندی گستاخ ہیں۔ پھر چشتی رسول اللہ وہ گستاخ، یہ سارے فتوے کس کے ہیں گستاخیوں کے؟ یہ انجینئر علی مرزا کے فتوے ہیں۔ اس نے کہا چشتی رسول اللہ گستاخ، اپنے نام کا کلمہ پڑھایا۔ ہم نے ایکسپلین کیا بھائی معین الدین چشتی بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے پوچھا جائے گا کہ معین الدین چشتی صاحب آپ کی بات کا مطلب کیا تھا؟ اشرف علی تھانوی نے کلمہ پڑھوایا تو پوچھا جائے گا حضرت آپ کی بات کا مطلب کیا تھا؟ انجینئر نے کہا نہیں مطلب نہیں، جب بابوں کی باتیں آتی ہیں تو یہ لوگ مطلب تلاش کرتے ہیں، اپنے بابوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی جیسا تھے ہے ہی کوئی نہیں، یہ نعرے لگائے نہیں لگائے انجینئر نے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آئی، بھائی وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، لاکھوں لوگ ان سے اسلام فائدہ اٹھایا، تو ان سے پوچھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو ان کی کتابوں میں ان کے مریدین نے بتایا بھائی وہ ختم نبوت کے قائل تھے، ہم نے بھی اس کا مطلب بتایا اور صحیح مطلب بتایا، کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا نا آپ کی بات کا مطلب کیا ہے۔ انجینئر کے جو فینز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے کہا نہیں بابوں کا دفاع مت کرو، کسی بات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جو لکھا ہے وہی مطلب ہے۔ تو آج اپنے جال میں سیاد آ گیا، خود پھنس گیا ہے۔ تو یہ سارے منجن ہیں مذہبی اسکالروں کے گستاخیوں کے فتوے، جو منجن انجینئر نے جتنا بیچا اتنا تو کسی نے نہیں بیچا۔ یہ منجن ہر وقت کیڑے نکالنا، لونے باز قرار دیا بزرگوں کو اس نے معاذ اللہ۔ ان کے اعمال دیکھو، ان کی تہجد دیکھو، ان کی کتابیں دیکھو، انہوں سے جو اللہ نے دین کی خدمت لی ہے وہ دیکھو، کہ ان کو لونے باز قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کسی مسلمان کو اغلام بازی کا مرتکب، لواطت کا مرتکب قرار دینا یہ جرم ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ اچھا محمل تلاش کرو، تو انجینئر کے فین کیا کہتے ہیں؟ انجینئر کے فینس نے کیا کہا؟ لو اپنے بابوں کا کیا کر رہے ہیں؟ دفاع کر رہے ہیں۔ بھائی شریعت کا حکم ہے کسی مسلمان کے عمل کی کوئی بات اگر وہ کرتا ہے اس کی بات کے 100 مطلب نکلتے ہیں، 99 غلط اور 1 صحیح، تو ہمیں کون سا مطلب نکالنا ہے؟ صحیح والا۔ یہ بابوں کا حکم نہیں ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ اسلام کا حکم ہے۔ تو آج وہی بابا اپنے ہی فتووں کا خود ہی پھنس گیا ہے۔ ہم تو آج بھی انجینئر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا، یہ میں ذرا پی لوں، کیا خیال ہے؟ مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ یہ شہد بھی بلوچستان کے پہاڑوں کا خالص شہد ہے، دکان سے خریدا ہوا شہد نہیں ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ رہی بات؟ بلوچستان کے پہاڑوں کا خالص چھوٹی مکھی کا، اور اس میں جو لیمن ڈالا ہے وہ میرے اپنے درخت کا لیمن ہے۔ آج جمعے کی نماز سے پہلے میں درخت سے لیمن توڑ رہا تھا، خالص آرگینک، کوئی یوریا نہیں ہے۔ مزہ نہ آئے تو پھر پیسے واپس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مجھے پتا ہے آپ لوگ کو تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ 1 گھنٹہ کم از کم لیمن اس پانی کے اندر پڑا رہا ہے، اس سے اس کی کڑواہٹ آئی ہے۔ لیمن کے چھلکے میں بہت سارے خزانے دفن ہیں، سمجھ رہے ہو؟ چلو آگے، اللہ نظر بس سے بچائے۔ خیر کیا بات کر رہا تھا بھائی میں؟ ہاں، بزرگوں کو بدفعلی کا مرتکب اس بندے نے قرار دیا، اور چشتی کو کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو۔
दज्जाल कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, इतने बड़े बड़े, खुदा के लिए तुम कांपते क्यों नहीं हो यार, तुम्हें इतनी जबान से ऐसे अल्फाज निकालते हुए तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती, अल्लाह का खौफ क्यों नहीं आता। तो हम तो भाई उनको भी, उनके बारे में भी कह रहे थे कि वो गुस्ताख रसूल नहीं है, उनकी सीरत उठा के देखो, वो गुस्ताख नहीं है, उनकी बात का ये मतलब है। और आज हम इंजीनियर को भी डिफेंड कर रहे हैं कि इंजीनियर ने अगर ये कह दिया कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ अल्लाह नक़्ल कुफ्र दज्जाल कहते हैं, तो इस पे ये एतराज तो किया जाएगा कि ईसाई ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। समझ में आ रही है बात? ये एतराज तो किया जाएगा, तो आप रेफरेंस दें वगैरह वगैरह। ये एतराज नहीं किया जाएगा कि इंजीनियर ने नबी की तौहीन की है, क्योंकि इंजीनियर अली मिर्जा ने खुद माअज़ अल्लाह नक़्ल कुफ्र नबी को दज्जाल नहीं कहा है, किसी और की तरफ निस्बत की है कि नबी क्या है, माअज़ अल्लाह नक़्ल कुफ्र दज्जाल है, माअज़ अल्लाह। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता, 295C उस पे नहीं लगता। तो इसलिए हम इन मुतशद्दिद मौलवियों से कहते हैं कि आपको भी इंजीनियर के खिलाफ जब अपनी दुश्मनी निकालनी है तो किसी जायज तरीके से निकालो, 295C का सहारा मत लो। ये तो वही काम किया जो इंजीनियर करता रहा है बुजुर्गों के खिलाफ, जिस पर हम उस पर एतराज करते रहे हैं। तो आपने भी वही काम शुरू कर दिया, फिर उसमें और आप में फर्क क्या हो गया? क्या फर्क हो गया? तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं नहीं 295C पे हम उसको लटकवाएंगे, भाई फिर आप भी जब किसी का कलमा कुफर नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके FIR कटाई, उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे, तो उन्होंने भी तो नकल किए ना, तो फिर उन पे भी 295C लगाओ कि इंजीनियर के बारे में कह रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या। फिर मैं अगर ये बात नकल कर रहा हूं तो उस पर भी लगाओ। फिर तो मेरे भाई, तो मैं कह रहा हूं कि ये 295C का कानून, यह कानून बिल्कुल दुरुस्त है, इस कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसको मौलवियों ने, जो मुतशद्दिद मौलवी हैं, उन्होंने खिलवाड़ बनाया हुआ है, तमाशा बनाया हुआ है, इसको तमाशा बनने नहीं देना है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? कुछ मुतशद्दिद मौलवियों की अपनी ठरक है, जो उन्होंने दुश्मनी निकालनी है, तो उसके लिए 295C जैसे मुकद्दस कानून का सहारा ले रहे हैं। वो ये 295C की तौहीन है, मैं समझता हूं इस कानून की तौहीन है ये। जब चाहो मुंह उठा के जिसको चाहो गुस्ताख रसूल करार दे दो। जब भी कोई शख्स कलाम करता है, शरीयत उसको मोहलत देती है कि इससे इसकी बात का मतलब पूछा जाएगा कि तुम्हारा मकसद क्या था। जुनैद जमशेद ने जब कोई कलाम किया, उससे पूछा जाना था कि आपका मकसद क्या था, उसको एक्सप्लेन तो करने देते। फौरन फतवा लगा दिया इसने, हजरत आयशा की तौहीन की, और जो एयरपोर्ट पे उसके साथ अशर हुआ। ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। तो इसलिए ये जाती दुश्मनियों का भी ये जो है ना कानून, ये कुछ मौलवियों ने जाती दुश्मनियों का जरिया बनाया है। हम नामूस रिसालत से बढ़कर किसी चीज को वैल्यू नहीं देते। मुसलमान जो भी हो आशिक रसूल है, जो नबी से मोहब्बत नहीं करता वो मुर्तद है। तो इसलिए इस मसले में मैं बबांगे दोहल कहता हूं, चाहे इंजीनियर से मेरे 100 इख्तलाफात हो, लेकिन ये जो 295C इस बेस पे लगाया गया है कि उसने ईसाइयों के बारे में ये कहा कि दज्जाल माज़ अल्लाह नक़्ल कुफ्र नबी की तरफ निस्बत की ईसाइयों की तरफ, तो ये तौहीन का केस नहीं बनता इस पे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हाँ, इंजीनियर ने इसके अलावा बहुत सारी फजूल बातें की हैं। मौलाना इमरान सफदर साहब हैं, कैसर अहमद राजा साहब हैं, आप उनकी वीडियोस देख लें। इमरान सफदर साहब ने तो एक एक कच्चे चट्टे खोले में, और किस कदर बदकलामी की है साहबे के बारे में, किस कदर बदज़बानी की है साहबे कराम के बारे में, तो उस पर आप एक्शन लें, उस पर हम भी आपके साथ हैं। लेकिन ये जो बना दिया है कि जी ईसाइयों के बारे में ये कहा, अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि इसने ईसाइयों के बारे में ये कह दिया कि ईसाइयों ने माज़ अल्लाह हमारे नबी को दज्जाल कहा है, तो ईसाइयों की जिंदगियों को इसने गैर महफूज कर दिया पाकिस्तान में। ये किसी हद तक इस बात की में लॉजिक हो सकती है कि ईसाइयों की जिंदगियों को अब कुछ मुतशद्दिद लोग उठेंगे, ईसाइयों को ना मारना शुरू करते हैं। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ईसाई 4 आदमी थोड़ी है, पूरी मसीह बरादरी है, और वो मना भी कर रहे हैं, भाई हम नहीं कहते नबी को माज़ अल्लाह, हम दज्जाल नहीं कहते। लेकिन मान लिया जाए तो जिसने ये 295C का पर्चा कटाया है इंजीनियर के खिलाफ, उसने इंजीनियर की जान को भी तो गैर महफूज कर दिया ना, फिर तो उसके खिलाफ भी एहतजाज होना चाहिए। जब हमारे मुल्क में किसी पर गुस्ताखी का, गुस्ताख रसूल का फतवा लगता है कि ये गुस्ताख है, तो आपका क्या ख्याल है, उसकी जान महफूज है? ना ना ना, उसके कोर्ट ने अगर सजा नहीं दी ना उसको, तो अवाम में से कोई सरफिरा उठता है और उसको उड़ा देता है और हीरो बन जाता है। तो ये 100 इख्तलाफात इंजीनियर अली मिर्जा से हमारे, लेकिन इंसानी खून से, इंसानी जानों से खेलना ये इस्लाम का हुक्म नहीं है। और एक अहम तरीन बात उलमा किराम और मुफ्तियान किराम के लिए, वैसे भी मैं आपको बताऊं, ये आप सवाल अगर किसी भी बड़े दारुल इफ्ता में लिख के भेजें, मिसाल के तौर पर इंजीनियर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए ना ईसाइयों की तरफ निस्बत की, आप जामे रशीद में फतवा भेजें, आप बिनोरी टाउन में फतवा भेजें, आप बिनोरिया में भेजें, आप दारुल कुरंगी में भेजें, जामे फारूकिया में, या बरेलियों के किसी बड़े मोतबर इदारे में, कोई भी इसमें गुस्ताखी का हुक्म नहीं लगाएगा। समझ में आ रही बात? कोई भी मोतबर दीनी इदारा इस बेस पे नहीं कहेगा कि इसने गुस्ताखी की है, किसी और बेस पे कहते हैं कोई और बात। तो इसलिए अगर आपने 295C का पर्चा कराना है तो ये पर्चा नहीं बनता, इस पे नहीं बनता पर्चा। समझ में आ रही बात? कि मैं डिफेंड नहीं कर रहा उसको, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो साहबा के बारे में बहुत अच्छा बोलता है, उसने तो जो बकवासात की वो दुनिया के सामने है। मौलाना इमरान सफदर साहब का भी नया क्लिप सामने आया, वो देख लें आप। और हाँ, एक अहम बात ये कि जब आप किसी को गुस्ताख करार दे रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको मुसलमान करार दे रहे हैं या मुर्तद करार दे रहे हैं? बोलो, गुस्ताख रसूल मोमिन हो सकता है, तो आप उसको काफिर करार दे रहे हो कि नहीं करार दे रहे? और हदीस में क्या आता है, अगर तुम किसी को काफिर कहो और वो ना हुआ तो वो कुफ्र का, वो कहां लौटेगा? तुम्हारी तरफ लौटेगा। और पूरी उम्मत के उलमा का इजमा है, इसमें कोई देवबंदी बरेलवी का फर्क नहीं है। शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, हनफी हो, शाफी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, पूरी उम्मत का इस मसले पर इजमा है। और आज से नहीं सदियों से इजमा है कि एक आदमी के कलाम, ऐसा कलाम किया जो कुफरिया कलमा है,
لیکن اس کی بات کے 100 مطلب نکالے جا سکتے ہیں, 99 مطلب نکلتے ہیں کفر والے. ایک مطلب ایسا ہے کہ جس میں تعویل کر کے مسلمان بنایا جا سکتا ہے, اس کو پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ ایک مطلب لیا جائے گا اس کا. کیونکہ اسلام میں کسی مسلمان کو کافر قرار دے دینا یہ اس کو قتل کرنے سے زیادہ بدتر ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, قرآن کے الفاظ ہے ایمان والوں کسی کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف سے نہ روکے. اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہے تو یہ نہیں کہ اسلامی احکام ہی آپ چینج کر دیں. تو انجینئر سے تو ہمیں یہ شکایت ہے کہ آپ بھی انجینئر کے جو فینز ہیں نا ان سے تو ہمیں یہ شکایت ہے کہ آج آپ اپنے بابا کا دفاع, میں تو دفاع کر رہا ہوں انجینئر کا, میرا بابا نہیں ہے وہ, لیکن آپ کس منہ سے دفاع کر رہے ہو؟ اب آپ کہہ رہے ہو نا اس کا یہ مطلب نہیں تھا, اس کا یہ مطلب تھا, تو ہم بھی تو یہ کہتے تھے اشرف علی تھانوی کا یہ مطلب نہیں تھا, یہ مطلب تھا, معین الدین چشتی کا یہ مطلب نہیں تھا, یہ مطلب تھا. اور جو بابوں کے واقعات ہیں جن میں آپ نے ان کو معاذ اللہ اغلام بازی کا مرتکب قرار دے دیا, ہم کہا بڑے نیک بزرگ تھے, ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس میں مبتلا تھے, مبتلا ہوتے اتنے بڑے بڑے بزرگ پبلک کے سامنے یہ کام نہ کر رہے ہوتے. لیکن آپ نے کہا نہیں مطلب کچھ نہیں ہے, مفتی طارق مسعود اپنے بابوں کا دفاع کر رہا ہے. تو آج آپ کا تو منہ ہی نہیں ہے اپنے بابے کا دفاع کرنے کا, آپ کا تو منہ سرے سے ہے ہی نہیں. ہمارا پھر بھی منہ ہے, ہم اپنے بابوں کا بھی دفاع کر رہے تھے اور تمہارے بابے کا بھی دفاع کر رہے ہیں. تو دفاع اس سینس میں کہ یہ والی جو شیخ ہے یہ غلط ہے, یہ نہیں لگ سکتی, 295C کا کیس نہیں ہے. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا نہیں 295 سے منجی ٹھوک دیں گے, تو میرے بھائی آپ کی اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا اس سے آپ کی منجیاں زیادہ ٹھکیں گی, وہ اٹھنے دو. ابھی کیا ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ سوف ترون اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار, غبار چھٹنے دو پھر پتا چلے گا کہ تو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا یا گدھے پہ بیٹھا ہوا تھا. جب تک غبار ہوتا نا تگڑ تگڑ دوڑتے ہوئے آ رہے ہو, لوگ سمجھتے ہیں بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے, وہ غبار کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا ہوتا, اور لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں بھائی تگڑ تگڑ تگڑ, گھوڑا ایسے گدھے سے دوڑتا نہیں لیکن غبار میں لگتا ہے کہ شاید دوڑ رہا ہو. جب غبار چھٹتا ہے پتہ چلتا ہے کم بخت تیز رفتار گھوڑا تو دور کی بات, تو گدھے پہ آ رہا ہے. تو یہ جو 295C ذرا سی باتوں پہ گستاخی کے فتوے لگ رہے ہیں نا, یہ اگر مارکیٹ میں زیادہ ہو گئے جو کہ ہو گئے ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. پھر احمد اللہ خان بریلوی نے بھی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں اپنی ازواج کے ساتھ شباشی کرتے ہیں, اور کمال انجینئر نے اس بیس پہ احمد اللہ بریلوی کو گستاخ رسول قرار دیا ہے. حالانکہ ہم اس بیس پہ احمد اللہ بریلوی کو گستاخ رسول قرار نہیں دیتے, ہم کہتے ہیں ان کی یہ نیت نہیں تھی بھائی, وہ تو صرف نبی کی حیات کو ایکسپلین کر رہے ہیں, حیات کو ایکسپلین کرنے کی اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے. اس پہ علمی اختلاف ہو سکتا ہے کہ زندہ ہے اس طرح کی زندگی ہے یا نہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن اس کے گستاخ ہم تو بریلویوں کا بھی دفاع کر رہے ہیں, یہ گستاخی نہیں ہے. لیکن یہ لوگ انجینئر کے جو فین ہیں نا, جو انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ نہیں دفاع کرتے, وہ کہتے ہیں بریلوی بھی گستاخ, دیوبندی بھی گستاخ, فلاں بھی گستاخ. تو آج تمہارے بابے پہ بھی کسی نے لگا دیا, صحیح ہے نا. اور 295C کی بیس پہ تو گستاخی, یہ جو اس دفعہ کیس کیا ہے نا, آج کیا تاریخ ہے کیونکہ ایسا نا میرا کوئی بیان اگلے سال چلا رہا ہوں, 29 اگست 2025, یہ جو 2-4 دن پہلے کیس ہوا ہے, اس بیس پہ تو نہیں, اس کے علاوہ کوئی اور اگر کوئی بات نکالتا ہے اس کے بیانات سے, اور جو صحابہ کرام کے بارے میں اس نے بہت ہی اٹپٹانگ باتیں کی ہے, تو ہم اس میں اس کا دفاع نہیں کر رہے. وہ مولانا عمران صفدر صاحب کے آپ دیکھ سکتے ہیں, قیصر احمد راجہ صاحب کو آپ سن سکتے ہیں, انہوں نے تو بہت ساری چیزیں نکالی ہیں, لیکن یہ غلط ہے. تو جو غلط ہے اس کو غلط ہی کہا جائے گا. تو یہ منجن ہے, منجن, جب منہ اٹھاؤ جس کو چاہو گستاخ قرار دے دو, یہ غلط ہے. تو اس مسئلے میں بہرحال یہ جو 295C لگی ہے یہ نہیں لگ سکتی, یہ گستاخی نہیں ہے یہ. تو باقی یہ کہ حکومت کو چاہیے اس آدمی کو لگام دے. لگام کس اعتبار سے دے؟ ہر 4 دن کے بعد یہ کوئی ایسا بیان داغتا ہے جس سے لوگوں کے جذبات کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا اس کے فینس کیا کرتے ہیں؟ اس کے فینس یہ کہتے ہیں کہ اصل میں مولویوں کی دکانیں بند کر رہا ہے نا یہ, تو اس لیے مولویوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کے خلاف بولتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ انجینئر علی مرزا نے چند بدعتیوں کے خلاف بہت اچھا کام کیا ہے, چند بدعتی جو اپنی بدعت میں مشہور ہیں. ابھی کل ایک ویڈیو آئی ہے, جوتے چپکا رہا ہے ایک آدمی پیر صاحب کے, وائرل ہوئی ہے. ایک آدمی ہے جوتے, پیر صاحب کے جوتے منہ پہ لگا رہے لوگوں کے نا برکت کے لیے. ایسے لوگوں کے خلاف بہت اچھا کام کیا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اس چکر میں نا بہت سا بڑا غلط بھی کیا ہے. ابھی میں نے بیان کیا نا کہ آپ کی نیکی کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی, کوالٹی دیکھی جائے گی. چند اچھے, وہ جھوٹ جو سچ میں ملا کے بولا جاتا ہے نا, وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ 2-4 سچ کی وجہ سے لوگ اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. انجینئر علی مرزا نے جو ملک میں نفرت کا ماحول اور فرقواریت جتنی اس نے بڑھائی ہے, اس سے پہلے شاید ہی کائنات میں کسی نے بڑھائی ہو. ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا آپ نے, اسلاف پر سے اعتماد ختم کر دیا. نہ لوگ ابو حنیفہ کو مان رہے ہیں, امام حنیفہ کے بارے میں ایسے سخت الفاظ اس نے استعمال کیے, کتنے سخت الفاظ. امام ابو یوسف کے بارے میں ایسی بکواسات کی ہیں, حضرت معاویہ کے بارے میں جو بکواسات کی ہیں, کوئی بزرگ ہستی ایسی نہیں ہے صحابہ, تابعین, محدثین, فقہاء میں جو اس کی زبان کے شر سے محفوظ ہو. اور اس کے فینس اتنے ڈھیٹ ہیں کہ جب آپ اس کی بات کا جواب دلائل سے دیتے ہیں, کم وقت کلپ ادھورا چلاتے ہیں, اتنا حصہ نکال لیتے ہیں جتنا ان کے فیور میں ہوتا ہے. تو یہ بہت 2 نمبر آدمی ہے, بہت چلاک آدمی ہے, اور اس نے فتنہ, اس کی خیریں بھی ہے لیکن کم ہے. یہ فرقوں کی دکانیں بند کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, ایک نیا فرقہ کھولنے کا مسئلہ ہے. کچھ اچھے کام تو کیے ہیں, وہ تو میں بھی مانتا ہوں. بعض بدعتی جو خطرناک لیول کی بدعتی ہے تو ان کی منڈی ٹھوکی ہے اس نے, مانتا ہوں میں, لیکن اس منڈی ٹھوکنے میں اپنی بھی بہت اس نے جلیبیاں بیچی ہیں, صحیح ہے نا, اپنی جلیبی بہت بیچی. اور علمی دنیا میں زیرو ہے یہ آدمی, تبھی جب دلائل کا جواب دلائل سے تو بھاگ جاتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو لوگ جواب دیتے ہیں دلائل سے نہیں, گلے پھاڑتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ گلے پھاڑتے ہیں, لیکن کچھ دلائل سے بھی جواب دے رہے ہیں. اور جو دلائل سے جواب دے رہے ہیں نا, میں نے عدالتی خلا کا دلائل سے جواب دیا,
کوئی جواب آیا اس کی طرف سے؟ یو ٹرن لے لیا اس نے اور باقی سارے مسائل کا دلائل سے جواب دینے کے لیے جہلم گیا تھا. جو یہ میں کہہ رہے ایک ہی دفعہ فیس ٹو فیس بیٹھیں گے, اس نے مجھے بلایا اور پنترا بدل دیا. کتنے بڑا بلنڈر ہے. قیصر احمد راجہ صاحب دلائل سے جواب دے رہے ہیں اس کا. مولانا عمران صفدر صاحب دلائل سے جواب دے رہے ہیں, لیکن مولانا عمران صفدر صاحب کا یہ اپنے بیان میں بھولے سے بھی نام نہیں لیتا, کیونکہ اس کو پتا ہے میں نام لوں گا فیمس ہو جائیں گے, پھر لوگ ان کو سنیں گے اور کہیں گے یار اس کا جواب دو. اس لیے جو دلائل سے جواب دے رہا ہے اس کا یہ تذکرہ ہی نہیں کرتا, جو چیخ گلا پھاڑ رہا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے محلے میں آپ جو ہے جو اصل دشمن تھا, پاورفل تھا, آپ اس کا نام ہی نہیں لیتے. آپ کو ایک بچہ گلی محلے میں معذور نظر آیا, وہ ٹڑیاں لگا رہا ہے, آپ نے کہا یہ دیکھو دشمن تڑیاں لگا رہا ہے. ابے اس کی تڑیاں لگانے سے کیا ہوگا؟ تو کچھ مولوی واقعی ایسے ہیں جو انجینئر کی باتوں کا دلائل سے جواب نہیں دے رہے, وہ صرف گلے پھاڑ رہے ہیں. حنفیوں میں بھی ہیں ایسے, دیوبندیوں میں بھی ہیں, لیڈیز میں بھی ہیں, سب میں ہیں, گلے پھاڑ رہے ہیں. تو یہ انہیں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اور جو دلائل کا جواب واقعی سچی مچی میں دلائل سے دے رہے ہیں, مولانا عمران صفدر صاحب ہیں, قیصر احمد راجہ صاحب ہیں, اور بھی کچھ علماء ہیں. جیلم میں بھی ایک اور مولانا صاحب ہے, مولانا مصعب نام ہے نا, مولانا مصعب صاحب, بڑا پرفیکٹ جواب دیتے ہیں. ان کا نام ہی نہیں لیتا کہیں اپنے بیان میں.